Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज तलबा, आज हमारा चैप्टर नंबर 2, हमारा टॉपिक डाइट अफेक्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। अजीज तलबा, जैसे कि हमें मालूम है कि डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि इस डाइट के थ्रू आपको मालूम है हम ग्रोइंग कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का मिसयूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है आम जनरल लाइफ के अंदर भी। इसलिए डाइट का जो मिसयूज़ है, अगर हम उसको कम मिकदार में लें या बहुत ज़्यादा मिकदार में लें या प्रॉपर्ली किसी डाइट को अच्छे तरीके से बैलेंस्ड ना लें, तो हमारी बॉडी पर अफेक्ट कर रही होती है ये तमाम। तो अजीज़ तलबा, डाइट की वजह से जो हमारी बॉडी को अफेक्ट होता है उसमें 4 मेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम पर अफेक्ट हो रहा है, उसमें हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और अस्थमा। तो अजीज़ तलबा, आज के जो लेक्चर में हम 2 मेन डिजीज़ जिसमें हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। तो अजीज़ तलबा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, प्रीवियस लेक्चर में बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, दिल जो है वो एक मेन ऑर्गन है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, तमाम पार्ट ऑफ बॉडी को सर्कुलेट करता है। हार्ट जो है अजीज़ तलबा डबल पंप के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे आपको मालूम है कि पूरी बॉडी को ब्लड को ट्रांसफ़र भी करना है और पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट भी करना है। इसी तरह क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है, तो लाज़मी बात है कि हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, हार्ट को भी फूड चाहिए। तो अजीज़ तलबा, हार्ट को जो आर्टरीज़ ब्लड और फूड सप्लाई करती हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज़ हार्ट को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। फूड जो है वो यूटिलाइज होती है टू प्रोवाइड एनर्जी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं वो पंपिंग करने के, ताकि उसने पंपिंग करनी है और ब्लड को सर्कुलेट करना है पूरी बॉडी में, तो उस सर्कुलेशन के लिए लाजमी बात है कि एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन है या कोई भी आप टॉयज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आप सेल इस्तेमाल करते हैं। जब तक सेल वर्क करता है तो वो टॉयज़ या वो मशीन या मोबाइल फ़ोन उस वक्त तक आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब एनर्जी ख़त्म होती है तो वो ऑफ़ हो जाते हैं। तो हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हार्ट वो वाहिद ऑर्गन है जो हर वक्त हर लम्हे हमारी बॉडी के अंदर रेगुलरली 24 आवर जो है वो वर्क कर रहा होता है और हमारी बॉडी को जो है वो फूड, ऑक्सीजन और मुख्तलिफ हार्मोन्स, एंजाइम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो कोरोनरी आर्टरीज बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आपने याद रखना है कि ये सप्लाई कर रही होती है फूड और ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडीज़। अजीज़ तलबा, होता यूँ है कि इन आर्टरीज़ के अंदर प्लेक्यू यानी एक ये फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्टअप होना शुरू हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स लेते हैं या हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आरामदेह हो जाएं और हम प्रॉपर एक्सरसाइज ना करें, तो ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। इन फैट की वजह से जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। तंग होने की वजह से जो सप्लाई और फूड और ऑक्सीजन है वो हार्ट के मसल तक प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। तो जब वो प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र नहीं होती तो ब्लड क्लोटिंग होती है। ब्लड क्लोटिंग की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है इन नैरो किस्म की, कि माइक्रोस्कोपिक किस्म की, छोटी किस्म की जो कैपिलरीज टाइप की वेसल्स होती हैं। तो जब वो ये ब्लॉकेज आ जाती है तो लाज़मी बात है, जब ब्लॉकेज आ जाएगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन और फूड हार्ट के तमाम सेल तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब वो हार्ट के तमाम सेल्स तक ट्रांसफ़र नहीं हो गई तो अज़ीज़ तलबा, हार्ट का वो पार्ट जो है वो डाई कर जाएगा, वो पार्ट हार्ट का फंक्शन करना छोड़ देगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एक रेगुलरली एग्जांपल दी कि आप कोई टॉयज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका सेल जब सेल की एनर्जी ख़त्म हो जाती है या सेल आगे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाता तो हम उस टॉय को यूज़ नहीं करते, तो उस हार्ट का वो पार्ट जो है वो डाई हो जाता है।
اس پارٹ کو ہی اب ہم ڈیفینیشن کو پڑھیں گے ہارٹ اٹیک کی. دا ڈیتھ آف اے پارٹ آف اے ہارٹ کی اس پارٹ کا اس حصے کا ڈیتھ ہو جانا, ورک کرنا چھوڑ دینا, از کالڈ اے ہارٹ اٹیک. اسی کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں, جس کو ہم اردو میں دل کا دورہ کہتے ہیں. تو عزیز طلبہ, جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں, کیونکہ اب یہ تو کامن ڈیزیز ہو گئی ہے, اور اس میں جو سمٹمز ہمیں نظر آتے ہیں, بہت شدید قسم کی چیسٹ پین ہوتی ہے. تو اکثر یہاں پر جو لوگ ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کوئی مسلس پین ہے. تو اس چیز کا ذرا خیال رکھنا چاہیے, اگر ایسی کوئی پین ہو تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. چیسٹ پین ہوتی ہے, شارٹنیس آف بریتھ, سانس لینے میں دشواری آتی ہے, سانس بڑی مشکل سے آتا ہے, سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے, سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہیوی سویٹنگ, بہت تیزی کے ساتھ پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ سویٹ یعنی پسینہ آنا شروع ہوتا ہے. تو یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو سمٹمز ہیں میں نے پریکٹیکلی اپنے والد صاحب کے اندر یہ آبزرو کیے, خود آبزرو کیے. جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اسی وقت, یہ میں نے نیچے ایک نمبر لکھا ہوا ہے, ایمرجنسی نمبر گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے, کال کرنی ہے آپ نے 1122 پر, وہ آپ کو فوراً ایمرجنسی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. تو یہ ہارٹ اٹیک کے مختلف قسم کے جو سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجوہات بنتی ہیں. یہاں پر ہم اس ڈیزیز سے بچ کیسے سکتے ہیں, کچھ آپ کی جنرل انفارمیشنز کے لیے کہ آپ فائبرز اور لو فیٹ کی فوڈز, آج کل جنک فوڈز, فاسٹ فوڈ, پیزا, برگر, ان کا بہت رواج آ چکا ہے. تم اپنے عزیز طلبہ سے گزارش کروں گا, کائنڈلی گھر کا تازہ بنا ہوا کھانا, اپنی والدہ کا, گھر میں جو بھی آپ کو کوک ہے جو بنا رہا ہے اس کو استعمال کریں. وہ آپ کی جسم کی صحت کے لیے, آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جنک فوڈز اور فاسٹ فوڈ جو ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں, اور یہ بیماریاں اور یہ ڈیزیزز بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. ریگولرلی ایکسرسائز کریں. اب ہم نے روٹین بنا لی, کووڈ کے ان دنوں کے اندر ہم نے اپنی لائف سٹائل کو بہت چینج کر لیا. تو آپ گھر کے اندر بھی مختلف قسم کی ایکسرسائز کے طریقہ کار اپنا سکتے ہیں. تو ایکسرسائز ہماری باڈیز کے لیے, ہمارے باڈی آرگنز کے لیے بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ جو ایکسرسائز ہے عزیز طلبہ, میں والدین سے بھی گزارش کروں گا, وہ نماز ہے. آپ نے آپ کو 5 وقت کا نماز کا عادی بنائیں. اللہ تعالیٰ جب آپ نماز کا عادی بناتے ہیں تو ہم اپنی روح کو بھی سینیٹائز کرتے ہیں, اپنی باڈی کو بھی تھرو وضو کے ذریعے سینیٹائز کرتے ہیں. تو یہ میری پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو یہ جو ہے اس طرح عادت ڈالیں. دوسرا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اسموکنگ. ہارٹ کے اندر اسموکنگ جو ہے بہت بڑا اہم فیکٹر ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ پیرنٹس, کچھ گھر کے افراد جو ہے وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی باڈی کو تو افیکٹ کر ہی رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ گھر کے باقی افراد جتنے ہوتے ہیں اس اسموک کے دھوئیں کی وجہ سے, کیونکہ جب وہ اسموکنگ کے دوران دھوئیں کو باہر نکالتے ہیں بہت سے کیمیکلز ایئر کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو جب ایئر کے اندر وہ مکس ہو جاتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر جو مختلف افراد ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اسموکر تو افیکٹ ہوتا ہی ہے, لیکن اسموکنگ سے زیادہ وہ لوگ جو اسموکنگ نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اور اپنے بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں. ہارٹ کے لیے بلڈ پریشر جو ہے کا بڑھنا بہت نقصان دہ ہے. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ, اور اپنے اندر گھر کے اندر ایک اچھا خوبصورت قسم کا مذہبی ماحول پیدا کریں, اور زیادہ اوائڈ کریں ٹینشن سے, ڈپریشن سے, اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں. انشاءاللہ دل کو اس سے سکون ملے گا. نیکسٹ میرے عزیز طلبہ, ہماری اگلی ڈیزیز جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر, جس کو ہم ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں. ہمارے اندر جو بلڈ فلو کر رہا ہے اس کی ایک نارمل رینج ہے بلڈ پریشر کی 120/80. یہ نارمل ہمارا بلڈ پریشر ہے باڈی کے اندر. اگر یہ بلڈ پریشر اس رینج سے کم ہو جائے تو لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, اور اگر یہ پریشر کسی بھی سمٹمز یعنی کسی بھی کازز کی وجہ سے, کسی وجہ سے یہ پریشر انکریز ہو جائے 120/80 سے ابو ہو جائے تو اس کو ہم ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. عزیز طلبہ, ہائی بلڈ پریشر ایک سائلنس قسم کا کلر ہے, ہماری باڈی آرگن کو بہت تیزی کے ذریعے افیکٹ کرتا ہے.
ہائی اس کے افیکٹ جو ہے وہ ڈیمیج آف بلڈ ویسلز میں جس طرح ہارٹ کی کورونری آرٹریز بھی افیکٹڈ ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ویسلز ہیں وہی ہمارے تمام آرگنز کو بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں. کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا جو آرگن ہے وہ کڈنی ہے. تو جو کامن سمٹمز ہیں ہائی بلڈ پریشر، تقریباً آج کے دور کے اندر تقریباً ہر گھر میں کوئی 1-2 افراد ایسے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں. ہیڈ ایک ہوتا ہے، فٹنگ ہوتا ہے، بلڈ ویژن یعنی دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، نوز بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر نوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی کازز کیا ہیں؟ اس کی کازز بالکل وہی جو ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ کازز بتائی. ہائی ان فیٹ یعنی فیٹی فوڈز ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. آئلی فوڈ اس کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. ہمیشہ ایک ہیلدی فوڈ جو ہے خاص طور پر ویجیٹیبل اور فروٹس کا استعمال ہمیں اپنے ڈائٹ کے اندر ریگولرلی رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی اس کی ہیبٹ ڈالنی چاہیے. نیکسٹ ہائی سالٹ انٹیک، بہت زیادہ سالٹ کا. جو بھی ہائی بلڈ پریشر پیشنٹس ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کو نمک کھانے کا استعمال کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم کریں. اسموکنگ ایک بہت بڑا افیکٹ ہے، یہ بلاکیج پیدا کر دیتا ہے ہمارے ویسلز کے اندر. اوبیسٹی، موٹاپا بھی اسی صورت میں آتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ فیٹی فوڈز استعمال کرتے ہیں. لیک آف ایکسرسائزز ہے، آپ ایکسرسائزز نہیں کرتے، کوئی اسپورٹس کو گیمز نہیں کر رہے ہوتے. اس کے بعد ڈائبٹیز، یہ کچھ مین امپورٹنٹ کازز ہیں جو کہ ہائی بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ ہیں. اور اس میں ایک اور وجہ بھی ہے، وہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے جس سے بھی ہائی بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں سے اچھی اور محبت کی اور پیار کی باتیں کریں اور دین کی باتیں کریں اور ایک دوسرے کی اصلاح کریں. عزیز طلبہ، آج کے ٹاپک میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.